الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ماوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں نوریز طارق جھنگ سے۔ انسان اپنی خواہشات کو کیسے کم کر سکتا ہے تاکہ اطمینان حاصل ہو سکے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی خواہشات انسانی زندگی کی بنیاد ہے، صحیح، وہ ان سے نکل کر جی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، ٹرو۔ تو خواہشات ختم نہیں کی جا سکتی۔ خواہشات کو بے مہار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ارسطو سے کسی نے سوال کیا تھا کہ زہر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس نے کہا ایکسیس آف دا ایوری تھنگ از اے پوائزن۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی اسے زہر بنا دے۔ زہر بنا دے۔ آپ کہتے ہیں سنکھیا کھانے سے بندہ مر جاتا ہے، لیکن سنکھی کی بہت ہلکی خوراک، ایک ذرہ، وہ بیماری کا علاج ہے۔ صحیح، بالکل جب ٹھیک۔ آپ وہ ایک ذرے کی بجائے اتنا ٹکڑا کھا لیتے تو مر مر جاتے۔ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بندے کو پاؤ دودھ پلانے کی بجائے 5 دودھ پلا دو، وہ مر جائے گا۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ صحیح۔ دودھ تو زہر بن زیادتی جائے کسی بھی چیز کی، ایک بندے کو 2 کلو گھی پلا دو، وہ مر جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو بالکل ایسے ہی۔ ہر چیز میں کسی بھی چیز کی زیادتی زہر بن جاتی ہے۔ صحیح، اسی طرح خواہشات جب حد سے بڑھتی ہیں تو زہر بن جاتی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ زندگی کے لیے بھی، ماحول کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہے۔ صحیح، اسلام کیا ہے؟ اللہ جس نے خواہشات دی ہیں، جو خواہشات اس نے ضرورت بنا دی ہیں، اس نے ان خواہشات کی حدود کو قائم رکھنے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ بے شک بے شک، اس کی قوت بھی دی ہے۔ صحیح، یہ بتایا ہے کہ یہ خواہش یہاں تک درست ہے، یہ یہاں تک درست، اس کی یہ لمٹ ہے، اس کی یہ لمٹ ہے، اس کی یہ لمٹ۔ صحیح، بالکل صحیح۔ دین اسلام کیا ہے؟ خواہشات کی حدود کا تعین، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ نے بات کرنی ہے۔ اب آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، کوئی آپ کو روک دے کہ آپ بولیں نہیں دن بھر؟ کہاں تک زبان استعمال کرنی مفید ہے اور کہاں سے زہر بن جائے گی، یہ شریعت نے بتایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اب کون ہے جو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پھرتا رہے؟ دیکھے گا کہاں تک دیکھنا درست ہے، کون سی چیز دیکھنا زہر بنا دے گا نگاہ کو، شریعت نے بتا دی۔ بتا دیا، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اپنے کردار کو شریعت میں ڈالیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواہشات بھی خواہشات کنٹرول ہو ختم جائیں نہیں گی۔ ہوتی۔ یہ تو جہالت ہے، کوئی کہہ دے خواہش ختم ہو گئی۔ بھوک لگتی ہے، بھوک ختم کیسے ہو جائے؟ پیاس لگتی ہے، پیاس ختم کیسے ہو جائے؟ صحیح، بات کرنے کو جی کرتا ہے، بات ختم کیسے ہو؟ بالکل صحیح، یہ تو ضرورت ہے ہماری، بے شک بے شک۔ لیکن حد سے گزریں تو زہر بن جاتی ہے۔ زہر بن جاتی ہے، صحیح، تو بالکل وہ صحیح۔ حدود جو ہیں وہ شریعت مطہرہ ہے۔ باتیں کریں شرعی حدود کے اندر، شادی کریں، نکاح کریں،
شرعی حدود کے اندر. شریعت سے ہٹ کر یہ کریں گے تو گناہ ہوگا، حرام ہوگا. گالیاں دیں گے، غلط جھوٹ بولیں گے تو گناہ ہوگا، حرام ہوگا. غلط چیزیں دیکھیں گے تو حرام ہوگا، غلط سوچیں گے تو حرام ہوگا. سچ بات. تو یہ سادہ سی بات ہے کہ اتنی کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے. خواہشات ہیں، ان کی حدود کیا ہیں؟ یہ شریعت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے مطابق استعمال کرو تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور خواہشات کنٹرول میں رکھیں تو سب معاملات ٹھیک. عرفان قدیر پور سے، ان کا بھی اسی سے ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ میں اپنی طبیعت کو اسلام کے مطابق کیسے موڑوں اور میں اپنی روحانی اصلاح کیسے کروں؟ کسی صاحب روحانیت کے پاس جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. جو روحانی امراض کا معالج ہو، صحیح. وہ اللہ کا ذکر ہی تمہیں بتائے گا. ساتھ اس کے پاس اگر نسبت ہوگی تو توجہ دے گا. صحیح. تو یہ دو نسخے مل جائیں گے تو اللہ شفا دے دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طبیعت بھی مائل ہو جائے گی اور اصلاح بھی ہو جائے گی. بالکل صحیح. علی بھٹی ہے ناروال سے، یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں مگر کسی ایک فرقے کے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جنت جس نے بنائی ہے، جس کی ہے، فیصلے اس کے. بالکل ٹھیک. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو شریعت مطہرہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ہم اس کے اندر کتنے ہیں. صحیح. جتنے ہم اس کے اندر ہیں اتنے ہم جنت میں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آسان سی اور سادہ سی بات. اور ہمیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے پر ڈسکس کریں کہ تم جنت میں نہیں ہو. یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ. صحیح. کسی ذات کو لے کر اب ڈسکس نہیں کر سکتے. عمومی بات کر سکتے ہیں کہ لوگوں یہ کام کرو یہ اچھا ہے، یہ نہ کرو یہ خراب. کسی فرد کو لے کر آپ متعین نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ کافر یا مشرک جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے پاس یہ ایک اصول ہے جو یہ اللہ نے فرما دیا، قرآن نے بتا دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ ایک اصول آ گیا کہ کفر ایسی مصیبت ہے کہ یہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک. ایمان ایسی نعمت ہے کہ پکڑا بھی گیا تو مار کٹ کھانے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی گرتا پڑتا پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ معاف کر دے، مفت میں بھیج دے اس کی مرضی، کسی کی شفاعت سے بھیج دے اس کی مرضی، ورنہ مار کٹ کھانے کے بعد بھی کبھی گرتا پڑتا چلا جائے. اب یہ افراد متعین نہیں کر سکتے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. میں پنڈی میں تھا، وہ ہمارے جنرل صاحب تھے، ڈاکٹر جنرل تھے، تو ان کے بیٹے نے مجھ پہ سوال کر دیا کہ جی یہ مدر ٹریسا بھی دوزخ میں جائے گی. اچھا. میں نے کہا تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے اور میں کون ہوتا ہوں بتانے والا. سبحان اللہ. فرد پر بحث نہیں کی جا سکتی. صحیح. بالکل ٹھیک. تمہیں کیا پتہ اس کے دل میں اللہ کے بارے کیا ایمان تھا. بے شک. مجھے کیا پتہ اس کا آخرت پر کتنا یقین تھا نہیں تھا. یہ فیصلے اس کے ہیں. اس کے افراد کو لے کر بحث نہیں کی جا سکتی. صحیح. ہم کرتے افراد ہی پر ہیں. جی ہاں. جسے چاہے شہید بنا دیتے ہیں، جسے چاہے اسے قاتل بنا دیتے ہیں. افراد پر بحث نہیں کی جا سکتی، اصول بتائے جا سکتے کہ کفر ایسی مصیبت ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو جنت سے مانے ہو. صحیح. وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے صدی بھر زندگی تھی، صدی بھر گناہ کرتے رہے، اب توبہ کر لو سب معاف کر دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تمہاری توبہ کی کیفیت ہے، اگر وہ بہت ہی خلوص ہے اس میں تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل. تم نے گناہ کیے، میں تمہیں نیکیاں دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس کی توبہ کی کیفیت ہے، اگر وہ اس درجے کی ہے تو گناہوں کی جگہ وہ نیکیاں دے سکے. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
تو یہ تو معاملات اللہ کے ہیں، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، کتنے فرقے ہیں کتنے نہیں، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے کیا کوئی جنت میں جائے یا نہ جائے، مجھے تو یہ فکر ہے میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں گا، اصل بات یہ ہے۔ اصل بات یہ۔ تو آپ فرقوں کو چھوڑیے، آپ اپنا نظریہ اپنا کردار ایسا بنائیے جو حضور کی سنت کے تابع، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی جان بچائیے۔ دوسروں کو اگر آپ کے پاس کوئی دین کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے آپ کے پاس، بالکل ٹھیک، دوسروں کو بتا دیں، منوانا آپ کا فرض نہیں ہے، بتانا فرض۔ بتانا فرض ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں اگر آپ کو راستہ نہیں نظر آ رہا تو خود ریسرچ کر لیں، خود تھوڑی سی محنت کر لیں اور اس میں کچھ مختلف لوگوں سے مل لیں تاکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے راستہ کیا ہے۔ اپنی جو جاب کرنی ہوتی ہے یا آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ ذمہ داراں کرتے ہیں، 50 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ہم جو کاشتکار ہیں ہم 50 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ زمین میں ہل کب چلائیں۔ ہر سال ہم فصلیں بوتے ہیں، ہر سال ہم مشورے کرتے ہیں کہ آپ بونی چاہیے کہ نہیں، ہفتہ بعد بوئیں یا آپ بو دیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات۔ آخرت کے لیے بھی جو اس بات کو جاننے والے اہل علم ہیں ان سے مشورے کرو، کیا کروں، کس طرح کروں، کس طرح کروں، یہ تو بڑا ضروری بات ہے۔ بالکل ٹھیک، باقی کوشش کرو اپنی تعمیر آخرت کی، دوسروں کو نیکی کا مشورہ دو، ان تک نیکی کی بات پہنچاتے رہو۔ بالکل وہ صحیح، کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ۔ بے شک، بے شک، بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے پھر کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں۔ ای میل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ میں جائیے almurshid.tv، اس میں کوسچن کے آپشن پہ جا کے آپ اپنا سوال ہمیں بھیجتے ہیں، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور almurshid.tv پہ جا کے آپ ہمیں ہمارے تمام پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں اور حضرت جی کی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، حفیظ عباسی ہیں راولہ کوٹ سے۔ انسانی وجود زمین کے علاوہ کائنات میں کسی دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے؟ کسی کتاب یا کسی روایت یا کسی خبر میں کم از کم میں نہیں جانتا کہ زمین کے علاوہ کہیں اور انسانی وجود۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے انبیاء تشریف لائے زمین پر ہی آئے، کفر و اسلام کا جتنا مارکا رہا زمین پر ہی رہا۔ صحیح، کوئی قرآن حکیم میں، حدیث پاک میں، پرانی پہلی کتابوں میں کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں انسانی مخلوق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب زمین سے انسان نے پرواز کرنا شروع کر دی ہے، وہ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے۔ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے۔ صحیح۔ عمران ہے کینیڈا سے، اس دور میں بھی حضرت خضر علیہ السلام سے اکتساب فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسل آئے، صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے، علماء نے بعض نے لکھا ہے کہ پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو 1,24,000 تھے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، جب حضور مبعوث ہوئے تو حکم ہو گیا کہ بھئی اب اسی کو فائدہ ملے گا جو حضور کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، مسجد میں صحابہ بیٹھے ایک ورق دیکھ رہے تھے،
پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک ورق ہے۔ تو آپ کا رخ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ بھی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ یہاں موجود ہوتے خود بھی، تو انہیں بھی میرا اتباع کرنا پڑتا، تم تورات سے کیا تلاش؟ کیا تلاش کر رہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات۔ لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج خود موسیٰ یہاں موجود ہوتے، وہ بھی میرا اتباع کرتے، اپنی نبوت، رسالت، احکام وہ بھول جاتے۔ بالکل ٹھیک۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، خود نبی ہیں، اتباع محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے، آپ وہاں فیض لینے کیا جاتے؟ کیا کہا؟ صحیح بات ہے۔ آپ کو محمد مطلب رسول اللہ کے بعد کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ بات یہ نا کہ اگر وہاں تک یہ اگر اس لائن پہ آ جائیں اور یہ واقعتاً لینا چاہیں، یہ بھائی اسی سلسلے آپ کو بنی اسرائیل سے فیض لینے کی محتاجی ہے، محمد رسول اللہ کی محفل سے اٹھ کر؟ محفل سے اٹھ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب پہلے سارے انبیاء نے بھی حضور کی قیادت میں نماز پڑھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو آپ بے کو شک۔ خضر علیہ السلام سے کیا لینا؟ ایک ولی شک۔ اللہ تھے بنی اسرائیل کے، اللہ ان کے درجات اور بلند کرے، ہمیں انہوں نے کیا لینا تھا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ سمندر چھوڑ کے دریا پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ دریا بھی نہیں ہے جی سمندر کے مقابلے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ملیحہ لاہور سے یہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نمازیں 5 تک کروانے میں کیا حکمت تھی؟ میرے بیٹے آپ اپنی 5 پوری کرو، اگر آپ کے لیے 5 بھی مشکل ہو رہی ہیں تو 50 کون کرتا؟ ٹھیک بات۔ اب اللہ کے بلانے، انبیاء کے مکالمے، ان کے آنے جانے میں حکمت کیا تھی، یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم چیک کر سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں انبیاء کی حیثیت اور ان کے امور کی حیثیت نہیں چیک کرنی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حیثیتیں وہ چیک کرتا ہے جو اوپر بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم کہیں ہیں ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تو ہم ایسی باتیں کیوں سوچتے؟ بے شک، بے شک۔ ایک حکمت تو واضح ہے نا کہ اب آپ 5 پڑھتے ہیں، ثواب 50 کا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ 50 ختم نہیں کی گئی، 50 ہی فرض ہیں اور 50 ہی کا ثواب ملتا ہے 5 پڑھنے سے۔ 5 پڑھنے سے۔ سبحان آپ اللہ، 1 پڑھتے ہیں، وہ 10 کا ثواب دیتے ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ چلو ایک حکمت تو آپ کو سمجھ آ گئی، باقی ان باتوں میں نہ پڑھیے، اتنی محنت اتباع پہ کیجیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ طاہر ہیں راولہ کوٹ سے، زیور پہ زکوٰۃ سے متعلق رہنمائی فرما دیجیے کہ زیور جو پہنا جاتا ہے، یوز میں ہوتا ہے، اور جو پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں 2 رائے ہیں۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ جو روزمرہ بیویاں پہنے رکھتی ہیں، یہ نہیں کہ عید پہ پہنا، شادی پہ پہنا، وہ اور بات۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ زیور ہوتا ہے جو بیویاں مثلا 1 انگوٹھیاں ہیں یا 2 انگوٹھیاں ہیں، یا کوئی چیز چھوٹی سی ناک میں ہے، یا کانوں میں بالیاں ہیں، یا چھوٹے سے وہ جو روزمرہ آپ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، وہ استعمال میں آ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ جو آپ کبھی کبھی پہنتے ہیں وہ جمع میں آ جاتا ہے کہ جو مال آپ کے پاس جمع ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواتین کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی 1 آدھ 2 انگوٹھیاں پہن لیں، کوئی چھوٹی چیز کانوں میں ڈال لی، کوئی ایک نیک پن وغیرہ کو اس میں نوز پن وغیرہ لگا لی، تو وہ جو روزمرہ پہنا جاتا ہے وہ استعمال کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو آپ کے پاس سیف میں پڑا ہے وہ جمع مال میں شمار ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ وقار احمد ہے مظفر آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں آپ سے سوال کیا تھا کہ میں آپ کی روحانیت کا انتہائی معترف ہوں، لیکن میں آپ کا بیعت نہیں ہوں، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا روحانی مرید ہوں؟
آپ نے جواب فرمایا تھا کہ آپ مرید ہو گئے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے 2 دن بعد میری بہن نے آ کر کہا کہ وہ ٹی وی والے بزرگ رات خواب میں آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ حضرت جی اس میں کیا میری کو رہنمائی فرما دیجئے کہ میں پھر مرید ہو گیا آپ کا۔ خواب کی تعبیر بھی یہی ہے بیٹا کہ آپ کا ایک طرح کا تعلق تو قائم ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے، بس یہی وہ جاننا چاہ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ داؤد میمن ہے سجاول کوئی جگہ ہے وہاں سے، اگر کوئی مشکل مرید پہ آئے تو وہ اپنے مرشد سے کیا مدد مانگے؟ جیسے صحابہ اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے، کیا مرشد سے مدد مانگنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو جو بندے میرے امر میں ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ مرشد کس لیے ہوتا ہے، مرشد کا مفہوم کیا ہے؟ آپ پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر آپ ایک راستہ بتانے والا اجرت پہ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس پہاڑی راستے سے وہ واقف ہے، آپ واقف نہیں، وہ آپ کا اس معاملے میں مرشد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ قرب الہی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو آپ کی رہنمائی کر سکے، آپ میں وہ احساس اجاگر کر سکے، آپ کی ہمت بندھا سکے، یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو، یہاں سے گزرو، یوں بچو، یوں بچو، یوں بچو، یہ مرشد ہے۔ صحیح، اب اس سے بڑا کام مرشد کیا کرے گا؟ بالکل صحیح۔ ہاں، آپ کو کوئی تکلیف ہو اپنے مرشد سے بھی کہیں دعا، خود بھی دعا کریں، مرشد سے بھی دعا کرائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دکھ سکھ تکلیفیں دینا نہ دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، مرشد اس کا مکلف نہیں ہے کہ مرید کیوں، مرشد خود بیمار ہو جاتا ہے تو مرید کی بیماری کہاں روکے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بھوک پیاس گرمی سردی نیکی بدی سب مرشد پر، انسان ہوتا ہے، سارے انسانی ضروریات اس پہ بھی گزرتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے اللہ کی جگہ نہ لے جائیں۔ مصیبت آتی ہے اللہ سے دعا کریں، مرشد سے بھی کہیں دعا کریں، رہنمائی لے لیں، گنہگار مسلمانوں سے بھی کہیں میرے لیے دعا کرو، کیا پتہ کس کی وہ سن لے۔ بے شک، بے شک۔ نیکوں پہ ہمیں زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کی زیادہ سنی جاتی ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں شیطان نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں دیکھوں گا انسان کا، اس نے کہا جا تجھے مہلت دی۔ کیا بات ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اب اسے کون روکے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی کہ دیکھ لے، اللہ جو میرے بندے ہوں گے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو تیرے ہوں گے تیرے ساتھ دوزخ میں جائیں۔ بے شک، بے شک۔ تو شیطان کی مان لی اللہ نے، دعا ہی تھی نا اس کی، صحیح بات، گزارش ہی تھی، عرضی ہی تھی نا، منظور ہو گئی۔ صحیح بات، تو جس کی مان لی اس کی مرضی، اس کی اپنی مخلوق ہے۔ بے شک، کسی وقت کوئی چونٹی شاید دعا کرتی ہو اور حالات بدل جاتے ہیں، کسی وقت کوئی جانور کی کسی کی آہ نکلتی ہو حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تو ساری مخلوق ہے بھائی، وہ گھاس کی بھی سنتا ہے، درخت کی بھی سنتا ہے، آفاق کی بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی نہیں سنے گا؟ تو مرشد کا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے آشنا کر، سبحان اللہ۔ پھر مدد مانگنے کہیں جانے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ جب اس سے آشنائی ہو گئی تو پھر تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ مدد کس سے مانگنی ہے۔ ایک صرف یہ نظریہ جو ہے نا یہ ہمیں بھٹکا رہا ہے، ہمارا اللہ پہ اعتماد نہیں قائم رہتا۔ یہ بات بالکل ٹھیک بات۔ اور اگر یہ بیچ میں سے حل ہو جائے مسئلہ، وہ ڈلوال میں تھے ہم، شاید میں واپس آ رہا تھا تو وہ کچی سڑک ہوتی تھی اس زمانے میں، اور ایک بس جاتی تھی اور پھر وہ واپس چکوال آتی تھی، تو ایک بزرگ خاتون آئی، اس کا بیٹا کہیں جا رہا تھا، تو اس نے بڑی زور سے دعا کی، اللہ کے حوالے، اللہ کے نبی کے حوالے، 5 پیروں کے حوالے، 11ویں والے پیر کے حوالے، وہ اس طرح کرتی آئی۔ پھر وہاں ایک ڈھیری پر قبر ہے، اسے ڈھیری والا پیر کے، صحیح، ڈھیری والے پیر کے حوالے،
ڈلوال میں ہمارے جو ہیں یہ سخت مزاج اہل حدیث طبقہ یہ بھی ہیں. وہ کہنے لگا دیکھو اس نے اللہ کے حوالے کیا اسے اطمینان نہیں ہوا، اس نے رسول کے حوالے کیا اس کی تسلی نہیں ہوئی، 5 پیروں کے حوالے کیا تسلی نہیں ہوئی، 11ویں والے پیر بات آخر ڈیری والے پہ آ کے ختم ہوئی ہے کہ وہاں تسلی ہے اس کو. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ وہ ڈیرے والے پیر والا معاملہ نہ کریں، بالکل صحیح ہے. خود بھی دعا کریں اپنے لیے، مرشد سے بھی کرائیں، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین رکھیں. بھروسہ اللہ پہ بھروسہ. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور اس میں واپس آگے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv، اس پہ جائیے اور وہاں پہ کوسچن کے آپشن میں جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال سہرش راول پنڈی سے، ان کا شامل کرتے ہیں. شادی سے پہلے شوہر کا کاروبار بہت اچھا تھا، مگر جب میری ان سے شادی ہوئی تو آہستہ آہستہ کاروبار ختم ہو گیا اور پریشانی شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب تھی کہ میں اپنے شوہر کو لے ڈوبی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور یہ کہ ہم دونوں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور سکون نہیں ملتا. شادی سے پہلے وہ پوری توجہ کاروبار کو دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے. شادی ہو گئی تو پھر شادی کو زیادہ اہمیت دینے لگ گئے ہوں گے، کاروبار سے توجہ کم ہو گئی ہوگی. اب دوبارہ کاروبار پہ توجہ دینا شروع کاروبار پہ توجہ دیں، انشاءاللہ پھر چل پڑے گا. بے شک. بات یہ ہے کہ یہ کام سارے تو اسباب اور وسائل کے نتیجے میں ہوتے ہیں نا. اصل بات یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے اسباب اور نتائج کی، تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں. اگر اس بندے نے کام کی طرف توجہ کم کر دی تو کام میں تو نقصان ہو گیا، اس میں تمہاری قسمت کا کیا قصور. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دنیا کا جو نظام ہے، اب آپ ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں، جتنی اینٹیں لگائیں گے اتنی اونچی ہو، جہاں آپ چھوڑ دیں گے تو آج خود تو نہیں ہو جائے. بالکل صحیح. اب کہیں آپ میرا نقصان ہوگا، دیوار وہیں کھڑی ہے، آپ نے کوئی اینٹیں نہیں لگائی تو دیوار وہیں کھڑی رہے گی. صحیح بات ہے. کاروبار بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ اس میں اپنی ان پٹ تو ڈالیں نا. بالکل ٹھیک بات ہے. صرف سوچتے رہیں گے کہ ایسا ہو جائے تو وہ تو نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں کیوں ہم روز شکایت کرتے ہیں کہ ناجائز منافع اندوزی کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور مہنگی کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ہماری اکثریت تجارت کرتی ہے سے تجارتی اصول نہیں حاصل. صحیح. تجارت کا بنیادی اصول ہے کہ نفع فروخت میں نہیں ہوتا، خرید میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی جگہ ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کے شہر میں 10 روپے کی بک رہی ہے، وہاں 8 کی آپ خرید لیں. بالکل صحیح. واپس آئیں گے 10 کی بک جائے گی. اب آپ نے وہاں سے وہ 12 کی خرید لی تو یہاں تو 10 کی بکے گی. یہاں کی 10 پہ بکے گی نا. پھر آپ کہتے ہیں قسمت خراب ہو گئی. وہ تو عقل خراب ہوئی تھی، قسمت تو خراب نہیں ہوئی تھی. صحیح بات. اصول یہ ہے کہ دکاندار مہنگائی کرنے کی مجبوری کوئی نہیں، چیزیں سستی کرو. بالکل صحیح ہے. آپ کی سیل اگر 5 یا 10,000 یا 50,000 1 لاکھ ہے روزانہ کی، تو آپ سستی کریں گے تو 1.5-2 لاکھ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. وہ جو تھوڑا منافع آئے گا کثرت فروخت کی وجہ سے وہ زیادہ بن جائے گا. یہ دوسرا اصول ہے. بالکل ٹھیک بات. کون سا تاجر اس پہ عمل کر رہا ہے؟ صرف لوٹنا کہ بھائی میں ملٹی پلائی کر لوں، وہ تجارت تو نہیں ہے، وہ تو لوٹ کھلوٹ. صحیح بات. صحیح بات. تو میاں سے کہو کہ اب بتیری انجوائے کر لی شادی، اب کاروبار کو توجہ دو، انشاءاللہ کاروبار اور بیگم پہ الزام نہ دھرو. ہاں، بیگم پہ الزام نہ. کسی کی قسمت کسی کو خراب نہیں کرتی. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اگر آپ کی قسمت خراب تھی تو اس کی قسمت کون سی اچھی تھی جس کی قسمت میں آپ لکھی تھی؟ ہاں، یہ
بالکل اس کی بھی تو کوئی قسمت میاں کی بھی تو ہوگی. ہوگی نا ڈیفینیٹلی. تو اس کی قسمت میں آپ خراب قسمت والی لکھی تھی تو پھر خراب تو اس کی قسمت بھی ہوگی. پھر اکیلا آپ پر الزام تو نہیں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات. لہذا ان چکروں میں نہ پڑیں. میاں سے کہیں کہ شادی کو شادی کی جگہ رکھیں, کاروبار کو کاروبار کی جگہ رکھیں. جتنی توجہ کاروبار کو چاہیے اتنی اس کو دیں, جتنی شادی کو چاہیے اتنی اس کو. بالکل صحیح بات. اچھا, اس میں ایک سماجی مسئلہ ایک اور بھی ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے, دکھاوے کے لیے اپنی اوقات سے بڑھ کے کام کیے جاتے ہیں. وہ بزنس کا پیسہ نکال کے وہاں سے تو دکھاوے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے, پھر وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ بزنس بھی ختم ہو جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو سسرال کا لفظ ہے یہ لفظ مٹا دیا جانا چاہیے. صحیح. کوئی سسرال نہیں ہے. نہیں. جب دو بندوں کا, مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے, دو افراد کا, تو عورت کے والدین مرد کے والدین کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. صحیح. مرد کے والدین خاتون کے والدین کی حیثیت اختیار کر. یہ اگر سسرال کی جگہ والدین آ جائیں معاملہ ٹھیک ہو جائے, معاملہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے, پھر دکھاوے کی ضرورت نہیں رہے گی. بہو سسر کو باپ سمجھے, ساس کو ماں سمجھے, داماد ساس کو ماں اور سسر کو باپ خیال کرے. تیری ماں تیرا باپ, میری ماں تیری میری کہاں رہی. بالکل صحیح. جب تم دونوں شرعاً اللہ کی اجازت سے ایک ہو گئے, بالکل ٹھیک, تو پھر تیری میری کہاں رہی. تمہارے وجود تک میں تیری میری نہ رہی, تمہاری سوچوں تک میں تیری میری نہ رہی, تمہاری ملکیت تک میں تیری میری, تو ماں باپ میں تیری میری رہ گئی. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. وہ تیرے میرے نہیں ہیں. خاتون کے لیے بھی وہ ماں باپ ہے, مرد کے لیے اس کے والدین ماں باپ. ماں باپ ہے. یہ سسرال والا اور دکھاوے والا اور یہ کس سے ہی ختم یہ پھر ختم ہو جائے گا نا جی. پھر تو وہ احساس, اپنائیت کا احساس شروع ہو جائے گا, اور جہاں اپنائیت ہوتی ہے وہاں پھر دکھاووں کی ضرورت نہیں رہتی. بالکل ٹھیک بات ہے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. محمد اسماعیل ہیں جرمن سے. یہ کہتے ہیں آپ سے انٹرنیٹ کے ذریعے جان پہچان ہوئی. آپ کے تمام پروگرام میں باقاعدگی سے انٹرنیٹ پر دیکھتا ہوں. 8 سالوں سے جرمن میں مقیم ہوں. شراب اور سور جو یہاں بہت عام ہے کہ قریب تک نہیں گیا, اور لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دل اندر سے دکھی ہوتا ہے. ایسا کیا کروں کہ دل سکون میں آ جائے اور ٹینشن ختم ہو جائے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اس حوالے سے میری رہنمائی کریں گے. اللہ کا ذکر کریں. جرمنی میں ساتھی ہیں جو ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا دفتر سے کسی ساتھی کا پتہ یہاں سے لے لیں. ٹھیک ہے. تو ان سے رابطہ کریں. جرمنی میں جماعت ہے, مختلف شہروں میں لوگ ہیں. آپ کس شہر میں ہیں, آپ کے وہ کتنے قریب ہیں, وہ پتہ چل سکتا ہے. تو آج تو موبائل کی دنیا ہے, 1 منٹ سے پہلے پتہ چل ڈیجٹ جب وہ پتہ چل جاتا ہے. جرمنی میں ساتھی اللہ اللہ کرنے والے ہیں, سلسلے کے لوگ ہیں. تو آپ ان سے رابطہ کریں, اللہ کا ذکر شروع کریں انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ نے اگر اس حوالے سے نمبر لینا ہو تو جو ہم نمبر اس پروگرام میں اناؤنس کرتے ہیں اس پہ کال کر کے آپ وہاں سے نمبر لے سکتے ہیں. آپ کو دارالعرفان کا نمبر مل جائے گا, اور وہاں سے پھر آپ کو جرمن کا نمبر مل جائے گا. اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. آصف علی ہیں یو کے سے. یہ کہتے ہیں اگر کافروں کے بینک سے فراڈ کر کے رقم نکلوائی جائے اور اس میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو کیا اس کا حساب دینا پڑے گا؟ قرآن پاک میں ہے کہ کافروں سے لوٹے ہوئے مال میں سے ایک حصہ غریبوں کا ہے. اس کا مطلب کہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بیٹا قرآن پاک میں جو ہے وہ ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے اور مال غنیمت آتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ آپ ان کا مال لوٹ لیں. لوٹنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے, وہ مومن ہو یا کافر. ٹھیک ہے. فراڈ سے کسی سے بھی پیسے لینا جائز نہیں ہے, وہ مومن ہو یا کافر. صحیح. کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. کافر کی جان, مال, آبرو اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مومن کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کافر ہے تو وہ معاملہ اس کا اللہ کریم کے ساتھ.
صحیح. آپ اس کو اس کے کفر کی سزا نہیں دے سکتے. اس کے انسانی حقوق سارے موجود ہیں. انسان تو ہے نا, بالکل اس کے انسانی حقوق سارے موجود ہیں. بالکل اس صحیح. لیے کافر ہو یا کوئی ہو, اسے لوٹنا, دھوکہ دے کے لینا, یہ ناجائز ہے. اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ کچھ پھر غریبوں کو دے دیں گے تو یہ حلال ہو جائے گا, نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. وہ اس کی کنڈیشن اور ہے, وہ جو قرآن پاک کے اندر قرآن بیان پاک کی گئی میں مال یہ کچھ غنیمت اور کا ہے. ذکر ہے کہ جب کافروں سے جہاد ہوتا ہے تو جو مال لوٹ میں آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں باہر کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں, وہاں سے عموماً کریڈٹ کارڈ کی ایک فیسلٹی ملتی ہے, تو لوگ کریڈٹ کارڈ کے اوپر بہت سے پیسے وہاں سے نکلواتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں. تو نہ وہ پیسے واپس کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس رہ جاتے ہیں. چونکہ کریڈٹ کارڈ کی کوئی آسان سی شرائط ہوتی ہیں, اس میں کوئی اتنی زیادہ وہ سختی نہیں ہوتی, تو عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے کریڈٹ کارڈ کے پیسے نکلوا کے پاکستان غلط آ کرتے ہیں, تو جائز نہیں. اس کا حساب انہیں دینا بالکل پڑتا جائز نہیں ہے. اپنے حق سے بڑھ کر کسی سے لے لینا ناجائز. بالکل صحیح ہے. اس بلا تمیز کے وہ کافر ہے, کافر ہے یا مسلمان مومن ہے, نہیں, کافر کے بھی انسانی حقوق تو محفوظ ہیں. آپ اس کی بالکل جان صحیح. مال عزت نہیں لے سکتے. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس میں پھر زیادہ آپ کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو دیکھ کے وہ کافر بھی مسلمان ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو لوٹیں اور اس کو اس کے ساتھ. نہیں, یہ جائز نہیں ہے. بالکل صحیح. حضرت جی, ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بلال احمد ہیں فیصل آباد سے. حضرت جی, نماز کا تحفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت ملا, اس سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی. ٹھیک ہے. بطور عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن وہ فرض نہیں تھی. صحیح. تو وہ حضور کی عادت مبارکہ تھی, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے, لیکن وہ کسی کو تلقین نہیں فرماتے تھے. کوئی ضروری نہیں تھا کہ سب پڑھیں. تو معراج کو جب فرض ہوئی تو پھر یہ تحفہ ساری امت مسلمہ کے لیے آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور پہلے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے وہ اسی انداز سے ہوتی تھی یا کوئی اس پہ زیادہ تفصیل ملتی بھی نہیں ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی قبل از نبوت جو آپ کی حیات مبارکہ ہے وہ اتنی پاکیزہ, اتنی شفاف, طاہر و مطہر ہے کہ اللہ نے اسے آپ کی نبوت کی دلیل بنایا. سبحان اللہ. بھلا عمرے کا آپ کی جو عمر بسر ہوئی اس کی وہ نہیں بتا رہی کہ آپ کیسے انسان ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو آپ جو بھی کرتے تھے صحیح کرتے تھے. سبحان اللہ. اب رہی بات کیا کرتے تھے, ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں. ہم مکلف بعثت کے ہیں جو احکام نازل. سبحان اللہ. بے شک. وہ ہم پورے نہیں کر رہے, جو ہم مکلف نہیں ہیں اس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں. بالکل اس کی ریسرچ میں جاتے ہیں کہ وہ کیا ہوا تھا. حضرت جی, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرام میں جو باقی سوال رہ گئے ہیں وہ شامل کریں اور کچھ نیا سوال شامل کریں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں, تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. میل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ almurshid.tv پہ جائیے اور وہاں پہ کوسچن کا آپشن ہے, اس میں جا کے آپ ہمیں میل کر دیجئے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.